السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب غزل کے ارکان کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جاننے کو اور سیکھنے کو ملے گی۔ اس ویڈیو میں غزل کے ارکان کے بارے میں جیسے مصرع، شعر، مطلع، حسن مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع اور بیت الغزل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصرع کسے کہتے ہیں۔ مصرع کسی بھی شعر کی پہلی سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ کوئی بھی شعر ہو، شعر کی پہلی سطر جو ہر شعر میں دو لائن ہوتی ہے، دو سطر ہوتی ہے، تو پہلی سطر کو کیا ہے مصرع اولا کہتے ہیں اور دوسری سطر کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ جیسے دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، یہ دوستوں نے بھی کیا کمی کی، یہ دونوں مصرع مل کر کے ایک شعر ہوئے۔ تو ان دونوں لائن میں جو پہلی لائن ہے یعنی دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، یہ مصرع ہے یعنی مصرع اولا ہے، اور دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے، یہ کیا ہے مصرع ثانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شعر میں پہلی سطر یعنی دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، یہ شعر کی پہلی سطر ہے، اس لیے اس کو کیا ہے مصرع کہتے ہیں۔ یعنی دو مصرع مل کر کے ایک شعر بنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شعر، شعر کسے کہتے ہیں۔ شعر کسی بھی شعر کے دونوں سطور کے مل جانے سے، شعر کے دونوں مصرعوں کے مل جانے سے ایک شعر بنتا ہے۔ یعنی جب دو مصرعے ملتے ہیں، دو مصرعوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو کیا ہے وہ شعر بنتے ہیں۔ کبھی بھی تنہا مصرع کیا ہے شعر نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ہم دو مصرعوں کو آپس میں ملائیں گے نہیں تب تک وہ شعر نہیں بنے گا۔ جیسے شعر ہے سفر تنہا نہیں کرتی، یہ پہلا مصرع ہے۔ سنو ایسا نہیں کرتی، یہ دوسرا مصرع ہے۔ جب ہم نے ان دونوں کو آپس میں ہم نے ملایا تو کیا ہے یہ شعر بن گئے۔ یہ کیا بن گیا شعر بن گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفر تنہا نہیں کرتی یہ کیا ہے پہلی سطر ہے، اور سنو ایسا نہیں کرتی یہ دوسرا سطر ہے۔ جب ہم نے ان دونوں سطور کو ملایا تو کیا ہے شعر بن گئے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں مطلع کسے کہتے ہیں۔ مطلع لفظ طلوع سے تعلق رکھتا ہے، جس کے معنی ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا، آغاز کرنا، آرمبھ کرنا۔ اصطلاحی معنی میں مطلع کسے کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا ہے مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جیسے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو اس شعر میں تینوں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلع کسی بھی شعر کو مطلع بننے کے لیے تین شرط کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک کیا ہے وہ شعر مطلع نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ تینوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی مطلع نہیں بن سکتا۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ شعر غزل کا پہلا شعر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ردیف ہو، دونوں مصرعوں میں کیا ہے؟ ردیف ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ کیا ہے؟ دونوں مصرے کیا ہے؟ ہم قافیہ ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی شعر کو مطلع ہونے کے لیے 3 شرط کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شعر غزل کا پہلا شعر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم قافیہ ہو، دونوں مصرے کیا ہے؟ ہم ردیف ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. تو اگر ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں، جیسے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا. تو جب ہم اس شعر کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے. دوسری شرط ہے کہ یہ دونوں مصرے ہم ردیف ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ دونوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ بھی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ان دونوں میں جب اس شعر میں تینوں شرطیں پائی گئیں تو ہم کیا ہے؟ ہم اس کو مطلع کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے. تو مذکورہ بالا شعر میں تینوں شرط پائی جا رہی ہے. پہلی شرط یہ غزل کا پہلا شعر ہے. دوسری شرط اس میں قافیہ، اس میں کیا جو ہے یعنی آخر میں جو کیا ہے وہ ردیف ہے. تیسری شرط اس میں کام تمام جو میم ہے وہ قافیہ. ان تینوں شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس شعر کو کیا ہے؟ مطلع کہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی شعر کو مطلع ہونے کے لیے 3 شرط کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شعر غزل کا پہلا شعر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں مصرے ہم ردیف ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں مصرے کیا ہے؟ ہم قافیہ ہوں. اگر تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو کیا ہے؟ اس شعر کو ہم مطلع کہیں گے. اب آگے دیکھتے ہیں حسن مطلع کسے کہتے ہیں. حسن مطلع کہتے ہیں کہ کسی غزل میں دونوں شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی جب کسی غزل میں دونوں شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے کیا ہے؟ ہم حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی پہلے شعر کو ہم مطلع کہیں گے اور دوسرا جو شعر ہے اگر وہ پہلے شعر کی جو قافیہ جو ردیف ہے وہی قافیہ اور ردیف دوسرے شعر میں بھی ہے تو ہم دوسرے شعر کو کیا ہے؟ حسن مطلع کہیں گے. جیسے کسی صورت نمود سوز پنہائی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی. تو اس میں ان دونوں مصرے میں جو ہے پنہائی اور تابانی یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ قافیہ ہے. اور نہیں جاتی جو دونوں مصرے کے آخر میں ہے نہیں جاتی یہ کیا ہے؟ ردیف ہے. یہ کیا ہے؟ ردیف ہے. اور یہ جو پہلا شعر ہے یہ کیا ہے؟ یہ پہلا شعر جو ہے یہ کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر ہے. اس لیے کیا ہے؟ یہ مطلع ہے. دوسرا جو شعر ہے نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں قافیہ دوسرے شعر میں انسانی اور پہچانی یہ کیا ہے؟ دوسرے شعر میں جو انسانی اور پہچانی ہے یہ قافیہ ہے. اور پہلے شعر میں پنہائی اور تابانی یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے. تو پنہائی میں کے آخر جو ورڈ ہے اس کے آخر میں یا ہے، تابانی جو ورڈ ہے اس کے آخر میں یا ہے. اسی طرح سے دوسرے شعر کے میں جو قافیہ انسانی ہے اس کے آخر میں بھی کیا ہے؟ یا ہے. اور اسی طرح سے پہچانی میں بھی کیا ہے؟ ورڈ کے آخر میں یا ہے. تو یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے شعر کا جو قافیہ ہے وہی قافیہ دوسرے شعر کا بھی ہے. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں ردیف تو پہلے شعر کا جو ردیف ہے وہی دوسرے شعر کا بھی ردیف ہے. پہلے شعر میں کیا ہے؟ ردیف نہیں جاتی. دوسرے شعر میں بھی وہی نہیں جاتی اور
نہیں جاتی، نہیں جاتی، نہیں جاتی، نہیں جاتی۔ کیا ہے؟ دونوں شعر میں کیا ہے؟ ردیف، ہم ردیف ہے۔ دونوں شعر کیا ہے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے۔ اس لیے ہم دوسرے شعر کو، یعنی پہلے شعر کو حسن مطلع نہیں کہیں گے، اس دوسرے شعر کو کیا ہے؟ ہم حسن مطلع کہیں گے۔ دوسرے شعر کو ہم حسن مطلع کہیں گے۔ کب کہیں گے؟ جب وہ دوسرا شعر پہلے شعر کے جو قافیہ اور جو ردیف ہے، وہی قافیہ اور وہی ردیف دوسرے شعر میں ہو، تب ہم کیا ہے؟ دوسرے شعر کو حسن مطلع کہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں قافیہ۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کے لغوی معنی ہے مسلسل آنے والا، لگاتار، پے در پے آنے والا۔ اصطلاحی معنی میں قافیہ سے مراد وہ لفظ یا مجموعہ الفاظ ہے جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے استعمال ہوں اور ہم آواز ہوں۔ یعنی جو قافیہ ہوتا ہے وہ دونوں مصرعے میں کیا ہے؟ دونوں شعر کے اخیر میں ردیف سے پہلے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کیا ہے؟ دونوں مصرعے میں جو قافیہ ہوتا ہے وہ ورڈ با ورڈ نہیں ہوتا، یعنی جو ورڈ پہلے مصرعے میں ہے وہی ورڈ دوسرے مصرعے میں ہو۔ جو لفظ قافیہ، جو لفظ ہے پہلے مصرعے میں جو لفظ ہے وہی لفظ دوسرے مصرعے میں بھی، ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہونا ہے ہم آواز ہوں۔ وہی ورڈ ہونا، وہی لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ لفظ کیا ہے؟ دونوں مصرعے میں جو قافیہ ہے ہم آواز ہوں، ایک جیسا لفظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے جو شعر ہے، ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، تو اس شعر میں جو قلم اور رقم ہے یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ تو دونوں لفظ الگ الگ ہیں لیکن ہم وزن ہیں۔ کیا ہے؟ ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں، ہم آواز ہیں۔ قلم رقم، قلم رقم، ہم آواز ہیں، ہم وزن ہیں۔ لفظ ایک نہیں ہے، لفظ ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم آواز ہیں، ہم کیا ہے؟ ہم آواز ہیں۔ تو اس شعر میں قلم اور رقم کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ تو قافیہ سے مراد، معلوم یہ ہوا کہ قافیہ سے مراد وہ لفظ یا مجموعہ الفاظ ہے جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے استعمال ہو اور ہم آواز ہو، اور ہم آواز ہو، ہم وزن ہو۔ ہو بہو وہی لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، ہم آواز کا ہونا ضروری ہے، ہم وزن کا ہونا ضروری ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ردیف کسے کہتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاحی معنی میں ردیف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں اور بالکل یکساں ہوں، یعنی ایک جیسا ہو۔ قافیہ میں کیا تھا؟ ہم آواز کا ہونا ضروری تھا، ہم وزن کا ہونا ضروری تھا، وہی ورڈ، وہی لفظ ہونا ضروری نہیں تھا، وہی ورڈ اور وہی لفظ ہونا ضروری نہیں تھا۔ لیکن ردیف میں ایسا نہیں ہے۔ ردیف میں وہی ورڈ ہونا جو پہلے مصرعے میں ورڈ ہے، لفظ ہے، وہی دوسرے مصرعے میں بھی کیا ہے؟ ورڈ اور لفظ ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ جیسے جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے، پردہ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے۔ تو ان دونوں مصروں کے اخیر میں جو مجھے مجھے ہے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اور یہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ قافیہ کے بعد۔ ان دونوں مصروں میں قافیہ کیا ہے؟ ان دونوں مصروں میں قافیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہے۔ لفظ ہے جو ہے یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ اور مجھے جو ہے وہ کیا ہے؟ مجھے جو ہے وہ ردیف ہے۔
اب ہم جب دیکھتے ہیں ان دونوں مصروں میں تو وہی جو پہلے مصرے میں جو ردیف ہے وہی دوسرے مصرے میں بھی کیا ہے؟ ردیف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیہ کے بعد بار بار آئے اور بالکل یکساں ہو اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ مقطع، اب دیکھتے ہیں مقطع کسے کہتے ہیں۔ مقطع لفظ قطع سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہے تعلق توڑنا یا اختتام کرنا۔ اصطلاحی معنی غزل کے آخری اس شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مقطع غزل کے آخری اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے غالب کا شعر ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو اس غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس لیے اس شعر کو ہم کیا ہے؟ مقطع کہیں گے۔ اس شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع کہیں گے۔ اب آخری بات جو ہے بیت الغزل ہے۔ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں غزل کے سب سے بہترین شعر کو، یعنی غزل کے سب سے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں۔ جو بھی کوئی بھی غزل ہو، اگر جو بھی غزل ہو، کوئی بھی غزل ہو، ان میں جو سب سے بہترین شعر ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ بیت الغزل کہیں گے، بیت الغزل کہیں گے۔ جیسے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، تو یہ غزل کا یہ سب سے بہترین شعر ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ بیت الغزل کہیں گے۔ یہ کچھ ہم لوگوں نے یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کو بتانا مناسب سمجھا۔